الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. کل ہماری گفتگو جو ہے وہ 9 نمبر کی آیت پر آ کر رکی اور ہم نے آپ کے سامنے کچھ وضاحت پیش کی. 10ویں نمبر کی آیت میں سورہ مبارکہ نحل کی ارشاد رب العزت ہے: هو الذی انزل من السماء ماء، وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. لکم منہ شراب، آپ اس پانی سے پیتے ہیں. ومنہ شجر، اور اسی پانی سے جو ہے وہ درخت اگتے ہیں. فیہ تسیمون، اور یہی شجر ہے کہ جو آپ کے جانور ان سے استفادہ کرتے ہیں. خدا متعال نے پانی کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سورہ ہے، سورہ نحل، اس کے اندر خدا متعال نے انسان کی نسبت سے جو نعمتیں فراہم کی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ان کو شمار کیا ہے. یہاں پر 10ویں نمبر کی آیت میں جس نعمت کا اظہار کیا ہے وہ پانی ہے. خدا عالم نے آسمان سے پانی نازل کیا. پانی ایک ایسی شے ہے کہ حیات اس سے جڑی ہوئی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ مخلوق کو خدا عالم نے پانی سے پیدا کیا ہے اور پانی سے ہی اسے باقی رکھے ہوئے. پانی اگر نہ ہو تو کوئی زندہ مخلوق باقی نہیں رہ سکتی. بس پانی جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. پانی بھی وہ جو اس کے جسم کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. سمندر کا پانی ڈائریکٹ انسان نہیں پی سکتا، وہ بھی پانی ہے لیکن اسے نہیں پی سکتا. اس میں نمکیات اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا زیادہ پیے گا اتنے زیادہ پیاس لگے گی. بس ایسا پانی جو شفاف ہو، جس میں منرلز جو ہیں وہ بیلنس ہو، متعادل ہو، وہ پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے بارش کے ذریعے. یہی سمندر کا پانی ہے جو بخار بن کر بادل بنتا ہے اور دوبارہ برستا ہے. لیکن اسی میں اس میں اس جو پروسیس ہے اس میں فلٹریشن ہو جاتی ہے. سمندر کا پانی جاتا ہے آسمانوں میں اور بارش ہوتی ہے، تو جب وہ بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے تو فلٹر ہو کے نازل ہوتا ہے. اگر ویسا کہ ویسے ہی آ جائے جو سمندر کا ہے نمکین، نہیں پی سکتا، اس سے کھیتی بھی نہیں ہوگی. جہاں پر شورزار ہے، جہاں پر زمین کے اندر نمکیات زیادہ ہیں، وہاں جو ہے کھیتی نہیں ہو سکتی، زراعت نہیں ہو سکتی. وہاں پر مخصوص قسم کے پودے پیدا ہو سکتے ہیں جو
اس شورزار کو جو ہے وہ زمین کو بہتر بنانے کے لیے اگائے جاتے ہیں۔ عام چیزیں جو زراعت ہے، گندم اور جو اور پھل کے درخت، یہ ایسی زمین میں نہیں ہو سکتے۔ بس خداوند عالم نے اپنی اس نعمت کا اظہار کیا ہے۔ وہ خدا ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا جس سے آپ پیتے ہیں۔ انسان اس پانی کو تناول کرتا ہے، یہی پانی ہے بارش کا اور برف کا جو زمین میں جاتا ہے، اور جسے بورنگ کے ذریعے یا برفانی پہاڑی علاقوں میں برف جو ہے وہ پانی خلا میں ڈالتی ہے زمین کے اندر، اور وہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں، چشمے نکلتے ہیں۔ تو جو بھی ذریعہ ہے، یعنی جو ابتدائی ذریعہ ہے پانی کا، وہ یہی ہے کہ آسمان سے برستا ہے، چاہے برف کی صورت میں ہو چاہے پانی کی صورت میں ہو۔ جمی ہوئی برف بھی در حقیقت پانی ہے کہ جو جم گئی ہے ٹیمپریچر کے گرنے کی وجہ سے، بلند علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، اور وہ پگھلتا ہے گرمیوں میں، اور اس طرح سے دریا جو ہے وہ بھر جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خداوند عالم کی یہ جو نعمت ہے پانی کی، اس سے آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پانی اور زراعت بہت فراوان تھا، ابھی بھی ہے، لیکن تقسیم صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے، چوری کرنے کی وجہ سے بھی بہت ساری زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہو گئی، پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ بلوچستان کا پورا علاقہ جو ہے وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کاشت کے قابل نہیں ہے، حالانکہ اگر وہاں کوئی انتظام کیا جائے پانی پہنچانے کا تو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا زمین کے اعتبار سے۔ وہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اب بھی۔ سندھ اور بلوچستان اور سرحد کے جو علاقے اور جو بالائی علاقے جہاں پر زراعت اگتی ہے، بارانی علاقے، یہ خداوند عالم کی نعمت ہے۔ پوری دنیا میں اسی طرح سے ہے۔ عمومی طور پر انسان کے لیے قرآن کریم یہ بات کر رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے، منہ شراب، جس سے آپ پیتے ہیں، ومنہ شجر، اور اسی سے درخت اگتے ہیں۔ پانی اگر نہ ہو درخت بھی نہیں اگیں گے۔ فیہ تسیمون، انہی سے آپ کے جانور جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں، انہی پودوں سے، انہی درختوں کے پتوں سے پروان چڑھتے ہیں، اور پھر ان جانوروں سے آپ استفادہ کرتے ہیں۔ بس یہ تمام نعمتیں ہیں جو ہم نے انسان کو دی ہے۔ 11ویں آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے وَيُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، پانی کے ذریعے خداوند عالم اگاتا ہے زراعت کو، کھیتی کو، والزیتون، کھیتی میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جو بھی چیز اگتی ہے، عمومی باتیں۔ اب اس کے بعد خاص قسم کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا شروع کیا جو انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ والزیتون، پہلی چیز کیا؟ زیتون۔ زیتون انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ ابھی بھی اس کے تمام پہلو جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے کہ انسان کے لیے کتنا مفید ہے یہ زیتون۔ زیتون قرآن کریم 3 والزیتون، قرآن کریم نے 3 اور زیتون کی قسم کھائی ہے۔ اور زیتون کا جو پھل ہے درخت کا، اور اس کا جو تیل ہے، وہ انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ والنخیل، اور کھجور، کھجور کا درخت اور کھجور کا پھل جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بعض پھل ایسے ہیں کہ جن کے اندر منرلز جو ہے نا وہ بہت اہم اور زیادہ اور بیلنس ہوتے ہیں، یعنی ایک مکمل غذا ہے۔ زیتون، کھجور ایک مکمل غذا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی نسبت سے جو آیات سورہ مریم میں ہیں، جب ان کی ولادت ہوئی
تو خداوند عالم نے حکم دیا حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ جب ولادت ہو گئی اور ولادت کے بعد جو ہے وہ معمولاً زچہ جو ہے اس کو کمزوری لاحق ہوتی ہے، اس کے بدن میں کمی ہوتی ہے منرلز کی، تو خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے آپ کے سر پر کھجور کا، اس کی ٹہنی کو ہلائیں اور تازہ خرما آپ کے اوپر گریں گے، انہیں تناول کریں۔ یعنی کھجور جو ہے وہ انسان کے لیے ایک خزانہ ہے منرلز کا اور اچھی غذا کا۔ والاعناب، اور انگور بھی اپنے اندر جو ہے وہ غذائیت رکھتا ہے اور مرغوب ہے، اس کی مختلف اقسام بھی ہیں، مختلف چیزیں اس سے بنائی جاتی ہیں۔ ومن کل الثمرات، اور ہر پھل اور ہر درخت جو اگتا ہے خداوند عالم اس کو پانی سے اگاتا ہے۔ بس یہ پانی سبب بنتا ہے کہ یہ جو پھل ہیں یہ آپ تک پہنچیں، آپ کو ملیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے اطراف میں رکھی ہیں، جب بھی ان پر نظر ڈالیں تو فکر کریں، ایسے ہی نہ گزر جائیں۔ پاکستان میں یہ مثال کے طور پہ آئے ہیں، یہ 3 پھل قرآن کریم نے بطور مثال ذکر کیا، بہت پھل ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے معروف پھل ہے وہ آم ہے، یعنی اس کے اندر جو ایک کیا کہتے ہیں مٹھاس ہے، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں ایسا آپ کو پھل نہیں ملے گا۔ لوگ اس کو یعنی کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ شاید انجیکٹ کیا ہے، یعنی مٹھاس باہر سے ڈالی اس میں۔ تو یہ اس خطے کی، اس زمین کی اور اس پانی کی خصوصیات میں سے ہے، یہ خدا کی نعمتیں ہیں۔ تو جب بھی ان سے تناول کریں تفکر کریں، اگرچہ کہ ہر شے جو خدا نے دی ہے کوئی شے بھی تناول کرتا ہے تفکر کرنا چاہیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان تمام نعمتوں میں جو آپ کی چاروں طرف ہم نے پھیلائی ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے نشانیاں ہیں۔ بس خدا تو متعال تفکر پر ابھارتا ہے، ہر شے سے ایسے ہی آنکھ بند کر کے نہ گزر جائے انسان، اس پر تفکر ضرور کرے۔ جو نعمتیں اسے ملتی ہیں، جو گھر میں اس کے، جو گھر کے باہر، جو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہیں لیکن انہیں خدا نے خلق کیا ہے، وہ نعمتیں ہیں ہمارے لیے۔ انسان یہ جو اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ تفکر کرے، اپنے نفس میں، اپنے وجود میں تفکر کرے۔ خداوند عالم نے اسے اپنے ظاہری بدن میں جو نعمتیں دی ہیں، آنکھ دی، کان دیے ہیں، انسان بغیر آنکھوں کے، بغیر کان کے، بغیر زبان کے، بغیر قوت گویائی اگر اس کی سونگنے کی قوت چھین لے زندہ تو رہے گا۔ اگر ایک آدمی تصور کرے جسے ہوا سے خمسہ کام نہیں کرتے، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ کان کام کرتے ہیں، نہ زبان کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، نہ چھو کر اسے پتہ چلتا ہے کچھ ہے، یعنی قوت لامسہ بھی خراب ہے اس کی، لیکن زندہ ہے، وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے میں زندہ ہوں۔ یہ بتانا کہ تم خود زندہ مخلوق ہو یہ ضرورت نہیں اس کی، یہ علم فطری ہے۔
ایسا شخص بھی جو ہے وہ تفکر کر سکتا ہے. بالآخر زندہ جب رہے گا تو دوسرے لوگ اگر اس کو غذا فراہم کریں گے اور وہ تناول کرے گا تو زندہ رہے گا، ورنہ دنیا سے چلا جائے گا. تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ اپنی اطراف کی نعمتوں کو سمجھ سکتا ہے. کجا یہ کہ یہ ہوا سے خمسہ رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، تفکر اس کے پاس موجود ہو، اسے تو کسی نعمت سے گزرنا نہیں چاہیے، ہر نعمت پہ توقف کرنا چاہیے. انسان کی آنکھ نہ ہو، زبان نہ ہو، کان نہ سنتے ہوں، انگلیاں نہ دے خدا کسی ایک کو مثلا، یا یہ جو اطراف میں اس نے غذائی مواد رکھا ہے اس میں فقط ایک ہی چیز ہوتی کھانے کی، ایک ہی چیز سے زندہ تو رہ سکتا ہے، وہ بھی کھانا ہمیشہ نہیں. خدا متعال نے مختلف انواع رکھی ہیں اطراف میں، تو انسان کو بھی جو ہے مختلف انواع کا تفکر کرنا چاہیے اور مختلف انواع کا شکر کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ وہ مقام فکر پر آ جائے. ایک دفعہ تفکر کی دعوت دی 11 نمبر کی آیت میں، پھر 12 نمبر کی آیت میں نعمتوں کو گنانا شروع کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور خدا رب العالم نے آپ کے لیے رات بنائی، دن بنایا. اگر رات ہی رات ہوتی یا دن ہی دن ہوتا تو انسان اپنے آپ کو ایڈجسٹ تو کر لیتا، لیکن جو بیلنس ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا تھا. انسان کی شخصیت میں بیلنس یہ ہے کہ رات کو وہ آرام کرے، دن میں کام کرے. رات بنائی ہے اس کے لیے کہ وہ آرام کرے. خدا عالم نے رات سکون کے لیے بنائی ہے اور دن فعالیت کے لیے بنایا ہے تاکہ بیلنس ہو جائے. جہاں پر 6 مہینے کا دن ہے یا رات ہے وہاں پر وہ ٹائم دیکھ کے سوتے ہیں، ٹائم دیکھ کے اٹھتے ہیں مثلا، لیکن ان کی زندگی میں جو ہے وہ نشاط جو ان علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں پر دن اور رات پورے ہیں نہیں ہیں. وہ بیماریاں مختلف قسم کی جو دن سے نکلنے سے، سورج کے نکلنے سے مرتی ہیں، وہ وہاں پر نہیں رک سکیں گی. وبرعکس تو انسان کے لیے رات بھی ضروری ہے، دن بھی ضروری ہے. خدا رب العالم نے دن بھی بنایا، اس کے لیے رات بھی بنائی ہے. والشمس والقمر، سورج بھی بنایا ہے، چاند بھی بنایا ہے. والنجوم، اور ستارے مسخرات بامرہ، خدا رب العالم کے حکم سے اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے فلک میں گھوم رہے ہیں، موجود ہیں. وہ اپنے مدار کو چھوڑتے نہیں ہیں. ایک سیارہ اگر اپنے مدار کو چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ مسخرات بامرہ، خدا رب العالم نے اس کو بیلنس کیا. مسخرات ہے یعنی کنٹرول میں. خدا نے اسے بنایا اس طرح سے کہ یہ ایک بیلنس دنیا ہے. یہاں پر ہر شے اپنے مدار میں موجود ہے، گھوم رہی ہے، ٹکراتی نہیں ہے. آپ نے دیکھا یہ جو ایک گیم ہے بلیئرڈ، اس کی گول گول جو ہے وہ گیندیں ہوتی ہیں، وہ جب ایک ٹکراتی ہے تو سب منتشر ہو جاتی ہیں دوسری سے. اگر زمین اپنے مدار سے نکل کے دوسرے سیاروں سے ٹکرا جائے تو کیا ہوگا؟ پاش پاش ہو جائے، کل عین المنفوش ہو جائے. روئی کے گالوں کی طرح جو ہے ہر شے منتشر ہو جائے گی. قیامت کا منظر یہی ہے.
بس یہ جو بیلنس ہے اس کائنات میں، یہ امر الہی سے ہے، بے امر ہی خدا نے یہ نظام بنایا ہے، اس کے امر پر توجہ کرو، اس کی اس صناعت پر توجہ کرو۔ خدا عالم نے جو ہے وہ کوئی پلرز نہیں لگائے ان کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، بغیر احمد ترونہا۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امام فرماتے ہیں کہ خدا عالم نے یہ کائنات بنائی ہے بغیر احمد۔ آپ کا گھر بنتا ہے، آپ پہلے کیا کھڑے کرتے ہیں؟ پلرز کھڑے کرتے ہیں ستون، تاکہ گھر بن سکے، قائم رہ سکے۔ خدا عالم نے پلرز پہ نہیں کھڑا کیا اس کو، یہ خدا کے امر سے اسی طرح فضا میں معلق ہے اور بیلنس ہے۔ یہ صنعت ہے، یہ اپنے مقام پہ تیر رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، سورہ یاسین کی آخری آیات میں ہر ستارہ اور سیارہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ جو اصطلاح استعمال کی ہے سباہا، اس کو تیرنے کو کہتے ہیں، پانی میں تیرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یسبحو، تیر رہے۔ اب سائنسدانوں نے آ کر بعد میں دقت کی، اس وقت کے جو کلمات ہیں ائمہ علیہ السلام کے، وہ اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے قبل از وقت انہیں افشا نہیں کیا، اشارہ کیا ہے۔ اب جیسے اسی نہج البلاغہ کے خطبے میں خداوند عالم نے کائنات کو بنایا ہے فی المیزان، بیلنس کے ساتھ، اور ہر شے اپنے مدار میں ہے، بغیر پلرز کے ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ تیر رہی ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً، اور آپ پہاڑوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے مقام پہ کھڑے ہیں، نہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، در حالی کہ یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ زمین جس رفتار سے چل رہی ہے، پہاڑ اڑ رہے ہیں یا نہیں اڑ رہے ہیں؟ اڑ رہے ہیں، لیکن اپنی جگہ ثابت ہے۔ زمین کی حرکت کے ساتھ سطح زمین پر ہے، سب کچھ ہے نا، ان کی جڑیں زمین کے اندر ہیں، لیکن پہاڑ کی چوٹیاں جو ہیں وہ سطح زمین پر ہے۔ زمین کی جو گہرائی ہے اس کے اوپر سب کچھ ہے، سمندر بھی اس کے اوپر ہے، پہاڑ بھی اس کے اوپر ہے، صحرا بھی اس کے اوپر ہے، کھیتی بھی اسی کے اوپر اگتی ہے۔ زمین کے اندر کھیتی نہیں اگتی، 100 میٹر کھود کر آپ کوئی کھیت نہیں بناتے، اندر جا کر وہاں پہ کچھ اگتا ہے، زمین کی سرفیس پر اگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گول بھی ہے، گھوم بھی رہی ہے، حرکت میں بھی ہے، ایک خاص مقدار کی حرکت ہے کہ اگر وہ حرکت تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو مشکل پیش آ جائے گی، کم ہو جائے تو بھی مشکل پیش آ جائے گی۔ اگر حرکت زیادہ ہو جائے تو تیزی سے موسم بدلنے لگے گا۔ جو چاند سورج کی گرد حرکت ہے زمین کی، خود اپنے گرد جو حرکت ہے، یہ اگر اور تیز ہو جائے تھوڑی سی تو دن اور رات جو ہے وہ 2-2 3-3 گھنٹے کے رہ جائیں گے۔ ابھی 12 گھنٹے کا کبھی دن، 12 گھنٹے کی رات ہے، یہ کم و زیادہ ہے تھوڑا سا، لیکن اگر یہ جو اپنے گرد گھومتی ہے زمین، اس سے دن اور رات بنتے ہیں۔ یہ اگر حرکت تھوڑی زیادہ ہو جائے تو 2 گھنٹے میں دن، 2 گھنٹے میں رات پیدا ہو جائے گی، بیلنس جو ہے زندگی کا آؤٹ ہو جائے گا۔ خدا عالم چاہتا ہے کہ اس پہ دقت کرے انسان۔ ہم نے ان چیزوں کو خلق کیا ہے توجہ کے لیے، انسان سوچے کہ ہم نے اس کو کیا نعمتیں دی ہیں اس کے اطراف میں، اور وہ ان سے غافل ہے، ان نعمتوں سے غفلت کرتا ہے۔ مسخرات بامرہن فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ پھر دوبارہ خداوند متعال اس 12ویں آیت کے آخر میں فرماتا ہے کہ ان تمام
چیزوں میں جو ہم نے بیان کی ہیں، یہ تمام نعمتیں، یہ تمام موجودات جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تعقل کرتی ہے، تفکر کرتی ہے، عقل رکھتی ہے، صاحبان عقل ہے۔ انسان کو جو ہے وہ عقل سے پرکھا جاتا ہے۔ انسان کی جو ہر انسان کی قیمت جو ہے نا وہ اس کے تعقل سے ہے۔ جس مقدار اس کا تعقل اچھا ہے اس مقدار ہی اچھا انسان ہے، یہ اس کا مرتبہ بلند ہے۔ روز قیامت خداوند عالم جو حساب کتاب لے گا وہ بے قدر عقول ہے۔ جس مقدار میں جس شخص کو عقل عطا کی ہے اس مقدار میں اس سے حساب لے گا۔ اب اگر کوئی جس مقدار میں اسے عقل ملی ہے وہ بھی استعمال نہ کرے اور بحب العلم میں اپنی زندگی گزار دے، تعقل نہ کرے، تفکر نہ کرے، تو یہ اس کی کوتاہی ہے۔ جو بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں لوگ، کوئی یہ خیال رکھے وہ بہت زیادہ ذہین ہے، بہت زیادہ تعقل رکھتا ہے، وہ اچھے ہو جائیں تو بہت اچھے ہیں، اور اگر یہ لوگ برے ہو جائیں تو یہ انسانیت کے بہت خطرناک ہے۔ جو بہت زیادہ عقل کے شارپ ہوتے ہیں نا، آہستہ آہستہ ان کے اندر اگر یہ خدائی رنگ نکل جائے، انسانیت کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ انسانیت کے لیے ہٹلر بن جاتے ہیں، صدام بن جاتے ہیں۔ ہاں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے ساتھ ظلم کیا ہے یہ بہت ذہین تھے، لیکن انہوں نے اپنے ذہن کو الہی راستے سے ہٹا کر شیطانی راستے میں استعمال کیا۔ تھے ذہین، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرعون کی جو سیریز ہے، یہ فرعون ایک سیریز کا نام ہے، جیسے مغل بادشاہ مثلا ایک سیریز ہے، کئی بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح فرعون، ان کی زمانے کے آثار ابھی تک موجود ہیں، انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ ابھی تک ان کے احرام مصر موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شیطان کے راستے پہ چلے گئے۔ آج آپ دیکھیں دنیا نے ترقی کر لی ہے، بھائی ترقی انسان کے سود میں نفع میں جا رہی ہے، یہ انسان کو اپنے ہاتھ چنگل میں دبانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ترقی ہو گئی، ابھی آپ دیکھیں کہ نئے قسم کے بیج آ گئے، ہائیبرڈ بیج کہلاتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی، آہستہ آہستہ کہ یہ بیج آپ کی ایک دفعہ کھیتی اگائے گا، اس کھیتی میں جو دانہ نکلے گا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کھیتی اگ سکے۔ یہ فقط بیج ایک دفعہ کھیتی کو اگائے گا، اسے آپ کھا لیں، دوبارہ اگانے کے لیے وہ بیج بنانے والوں سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا، یعنی بیج بھی سینٹرلائز ہو گئے۔ اگر بیج پر آپ قبضہ کر لیں دنیا کے، اس وقت ایک مصیبت کھڑی ہو گئی، پوری غذائی جو مصنوعات ہیں وہ کنٹرول میں چلی جائیں گی۔ آخر الزمان کی روایات میں یہ ہے کہ جو دجال ہے وہ یہ کام کرے گا، وہ کہے گا کہ میں تمہیں غذا دوں گا، میں تمہیں ٹھیک ہے زندگی کے وسائل فراہم کروں گا، میری اطاعت کرو۔ جب امام ظہور فرمائیں گے اور وہ اعلان کریں گے تو یہ بھی اعلان کرے گا۔ یہ جنگ اس وقت قریب ہوتی جا رہی ہے، آپ دیکھیں دنیا میں غذائی مواد پر تسلط، پانی پر تسلط، پانی روکنا، اس پر جنگ، یہ ہمارے سامنے ایسا ایسا پھیلتا جا رہا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ان نعمتوں کا خیال رکھے، تعقل کرے، انہیں انسانیت کے منفعت کے لیے استعمال کرے، انسانیت کو ظلم کا شکار کرنے کے لیے استعمال نہ کرے۔ کتنی ترقی ہو گئی ہے، لیکن یہ ترقی کیا ہے؟
جہاں جس علم کے ساتھ تقوی نہ ہو وہ انسانیت کے لیے بے سود ہے۔ یہ لوگ کس قدر ظالم ہیں، انسانیت کا نام لیتے ہیں، انسانیت اور انسانیت اور انسانیت کے انسان ایسا کیا کہتے ہیں، انسان کی کرامت کی وجہ سے انہوں نے جو ہے، اب بتائیں انسان کی کرامت کہاں آ گئی ہے؟ یمن میں آپ لوگوں کو قتل کرتے ہیں تو آپ کے سب جو نہیں رنگتی، اور انسان کی کرامت کے لیے ہم جنس بازی جائز ہے۔ تو یہ انسانی کرامت نہیں ہے، یہ ہوا و ہوس ہے، یہ خواہشات شیطانی ہے۔ آزادی، یہ آزادی ان شیاطین کے جو عالمی سرمایہ دار ہیں، یہ ان کی شیطنت ہے، جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کا ہم و غم جو ہے وہ سرمایہ جمع کرنا ہے، اور انسانوں کو جانوروں کی طرح اور مشینوں کی طرح اپنے لیے استعمال کرنا، جبکہ انسان کو خدا نے بنایا ہے کہ وہ دنیا کی ان اشیاء کو استعمال کرے اور خدا کی طرف جائے، قربت الہی پیدا کرے۔ یہ انسان کو سمجھتے ہیں جانور کی طرح، گدھے کی طرح، جیسے وہ کام کرتا ہے یہ بھی کام کرے، ٹھیک ہے، ہفتے کے 5 دن جانور کی طرح کام کرے، صبح سے شام تک کوئی ٹائم اسے نہ ملے یہاں تک کہ تھک کے آگے سو جائے، یا اور اس کے بعد 2 دن جو ہے بالکل بے مہار عیاشی کرے، اور پھر اس کے بعد آ جائے پھر کام کرے۔ کوئی زندگی میں اس کے نہ دین ہو، نہ کوئی فکر ہو، نہ خدا ہو، نہ کچھ نہیں۔ وہ اس نقطے کی طرف دنیا کو لے جانا چاہتے ہیں، شیطانی سوچ ہے۔ خداوند متعال کیا کہتا ہے؟ اس نے انسان کے لیے عبادت کا وقت رکھا ہے، معاش اور کسب معاش کا وقت رکھا ہے، استراحت کا وقت رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہر شے کو معین کیا ہے۔ یہ بیلنس زندگی ہے۔ ہمیں تعقل کرنا پڑے گا ان چیزوں پر، تو ہم اس تک پہنچیں گے۔ خداوند عالم بھی بار بار کہتا ہے کہ تعقل کرو۔ سورج کی روشنی میں، یہ ایک روشنی تو اس کی ایک نعمت ہے، سورج کی حرارت ایک نعمت ہے، اس کے ذریعے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں پھولوں پھلوں اور کھیتیوں پر، یہ تیسرا فائدہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو زندگی ممکن نہیں زمین پر۔ وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو خداوند عالم زمین سے اگاتا ہے اس کے مختلف رنگ ہیں، یہ مختلف رنگ رکھتے ہیں، چیزیں مختلف مزہ رکھتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اور ان تمام مصنوعات و مخلوقات و موجودات میں خداوند عالم کی طرف سے نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے، جو تذکر کو قبول کرتی ہے، جو عقل سے کام لیتی ہے، جو پلٹ پلٹ کر یاد کرتی ہے نعمت کو۔ بس خداوند متعال نے یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں، انہیں بابر کرا رہا ہے خداوند متعال اس سورہ میں، یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، ایک ایک نعمت پہ ٹھہرو، رکو، توجہ کرو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ ایک ایک نعمت پہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اس کی کسی بھی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ امام نے فرمایا کہ ہر نعمت پر شکر کے لیے تیری طرف سے مجھے قوت چاہیے کہ میں شکریہ ادا کر سکوں، توفیق چاہیے کہ میں شکریہ ادا کر سکوں، پھر اس توفیق دینے پہ ایک اور شکریہ، تو پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک نعمت کا شکریہ انسان ادا نہیں کر سکتا۔ صحیح مسجدیہ میں امام فرماتے ہیں کہ اگر میں اس قدر رکوع کروں کہ میری ریڑھ کی ہڈی کھال سے باہر آ جائے، میں اس قدر سجدہ کروں کہ میرے آنکھوں کے حلقے باہر آ جائیں، میں تیری نعمتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھاؤں، گندا پانی پیوں اور مٹی کھاؤں، تب بھی میں ایک نعمت کا تیری شکریہ ادا کرنا چاہوں نہیں کر سکتا۔ تو جب ایسا ہے تو پھر کیا کریں؟
پھر آئمہ علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم جب بھی کسی نعمت سے استفادہ کریں کہیں الشکر للہ. یہی الشکر للہ کہنا یہ اس نعمت کو خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور خدا اس شکریہ کو قبول کرنے والا ہے. خداوند عالم نے آسان کیا اس مسئلے کو ہمارے لیے، تو ہم جو ہے وہ لمحہ بلمحہ شکر کریں. جتنا شکر کریں گے خداوند عالم کی طرف سے اضافہ ہوگا. لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر کرتے جاؤ گے ہم بڑھاتے جائیں گے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ہماری نعمت کا کفران کیا. نعمت کا کفران کیا؟ ایک تو میں شکر کہتا ہوں زبان سے، نعمت سے استفادہ کرتا ہوں، اور عملی طور پر نہ اطاعت کرتا ہوں خدا کی بلکہ گناہ بھی کرتا ہوں اس نعمت کو کھانے کے بعد. یہ کفران نعمت ہے. تو شکر کا معنی یہ ہے کہ ہم عملی اور فکری طور پر خدائی راستے پر گامزن ہوں، اور خداوند عالم سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں، یہ مطالبہ کرتے رہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر بھی رکھیں اور صراط مستقیم پر موت عطا کرے. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے وقت جو ہے وہ انسان ایسے نقطے پہ پہنچ جائے. بہت سارے ایسے لوگ گزرے پوری زندگی ان کی بہت باتقوا رہی، آخر میں جا کے گمراہ ہو گئے جانے سے پہلے. تو انسان کو دعا کرتا رہنا چاہیے کہ اس کی عاقبت خداوند عالم انشاءاللہ بخیر کرے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.